اور عشق میں نے بتلایا، عشق کے اندر یہ بڑا ہی خبیث لفظ ہے عشق. عشق کے اندر شہوت ہوتی ہے. کوئی اسی لیے نہیں کہتا میں اپنی ماں کو عشق کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے؟ کوئی کہے گا میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، جوتے ماریں گے اس کو، ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹی سے عشق کرتا ہوں. اگر یہ اتنا محترم ہے تو کہو بھائی میں اپنے ماں کا عاشق ہوں، میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں. جوتے پڑیں گے انہیں بھائی بدتمیز بات. ہاں اگر یہ کہے بھائی میں اپنے ماں سے محبت کرتا ہوں، اللہ ہے کتنا پیار ہے اس کے اندر، اور کتنی 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 بےلوسی ہے، کتنی پاکیزگی ہے. میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے محبت. عشق ہے ہی بدنام لفظ، یہ عشق ہے ہی بدنام لفظ، اور عشق ہے ہی رنڈیوں طوائفوں والا لفظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین، آپ نے ابھی اس موٹے دماغ پہلوان دماغ کی بات سنی ہے. کیا کہتا ہے لفظ عشق کے بارے میں اور کیسا برسا ہے لفظ عشق پر. کہتا ہے عشق بڑا ہی خبیث لفظ ہے، عشق ہے ہی بدنام لفظ، عشق ہے ہی رنڈیوں طوائفوں والا لفظ. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیں سچ ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے نا وہی باہر آتا ہے. چونکہ اس کے برتن میں، اس کے ذوق میں رنڈی بازی کا شوق ہے، اس کا ذوق ہی یہ ہے، اس کے برتن کے اندر طوائفوں والا ہی ذوق ہے. جو ہی لفظ عشق آیا اور اس کا دماغ کوٹھے پہ پہنچا، رنڈی بازی کی طرف چلا گیا. جو ہی لفظ عشق آیا اس کا دماغ خباثت کی طرف منتقل ہو گیا. اے کاش اس کے دل میں اللہ رسول کے ساتھ عشق ہوتا، محبت ہوتی، الفت ہوتی، تو جو ہی لفظ عشق یا عاشق کا استعمال ہوتا فوراً اس کا لفظ خدا رسول کی طرف جاتا، اس کا دماغ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف جاتا، اس کا ذہن قرآن اور سنت مصطفیٰ کی طرف منتقل ہوتا. لیکن کیا کریں، جو گند اس میں بھرا ہوا ہے وہی ظاہر ہونا ہے. نور والی آنکھ کو ہی، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر. ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر. عزیزان محترم، عشق عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے مشہور ادیب اور لغت دان علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی ہیں، جنہیں مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، جی ہاں یہ ہمارا ظرف ہے، یہ ہمارے بڑوں کو جو بھی کہتا رہے، چونکہ اس کے اندر ہے یہ کچھ نا، یہ گند ہے تو نکلتا ہے نا. میں نے اس بد نصیب کی ایک تقریر سنی، سامعین آپ حیران ہوں گے، یقین جانیے 70 منٹ پہ وہ مشتمل ہے اس کی تقریر. 70 منٹ کی تقریر میں 72 گالیاں بکی ہیں اس نے. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے اندر ہوئی گالیاں تو گالیاں نکلے گی نا، یعنی 1 منٹ میں 1 گالی بلکہ اس سے بھی زیادہ بنتی ہے. اور جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، اس کے سینے سے یہی نکلے گا، اس کی زبان پہ وہی جاری ہوگا. اور ہمیں تو ہمارے اکابر نے یہی بتایا ہے، یہی سکھایا ہے کہ تمہاری زبان پر یا اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کا فرمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یاد رکھنا، قرآن و احادیث کی اور قرآن و سنت کی تعبیر اپنی رائے اور مرضی سے نہ ہو بلکہ اکابر امت پر ہی اعتماد ہو. خیری باتیں اپنی جگہ پر ہوتی رہے گی. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی، ان کی یہ کتاب المغانم المطابہ ہے، المغانم المطابہ. اس کو سعودی گورنمنٹ نے 2002 کے اندر شائع کیا ہے. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 162 پر زائر حرم مدینہ کے لیے عاشق کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی پیارے، اب کہے سعودی گورنمنٹ کو بھی کہے، سعودی علماء کو بھی کہے، اور علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی کو بھی کہے معاذ اللہ معاذ اللہ، اور ان کو بتا کہ میں انڈیا سے اٹھ کر آیا ہوں، میں تم لوگوں کا ہادی بن کے آیا ہوں. ارے تم عربی دان ہو، تمہیں تو لفظ عشق کے معنی کی پتہ نہیں ہے، یہ تو رنڈیوں اور طوائفوں پہ بولا جاتا ہے. ہاں ان کو بتا نا ذرا. ارے بد نصیب ہے،
اسے کہتے ہیں پنجابی میں ذاتی کوڑ کرلی تو ستیران جپے. اپنی حیثیت تو دیکھ, کبھی آئینہ دیکھا, اپنی شکل دیکھی کبھی, تو اعتراض کر رہا ہے, ارے تیری کیا حیثیت ہے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. خیر یہ علامہ جو ہیں علامہ محمد بن یعقوب, یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے المغانم المطاصہ, اسی کے اندر یہ ایک نمبر جلد ہے اور صفحہ 162 پر یہ لفظ عشق موجود ہے. اور اسی کتاب کے بارے میں یہ رہی تیرے ابو جان کی کتاب علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں ادب کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, ہمارے بڑوں نے بےدبی سکھائی. دیکھیں اگر یہ اللہ کی رحمت کے قابل ہیں تو ان کو رحمت ملے گی, اگر نہیں ہے تو میرے دعا دینے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کتاب کے اندر نواب صدیق حسن خان صاحب کیا لکھتے ہیں, اس کا نام ہے التاج المقلد, اس کے صفحہ 470 پر لکھتے ہیں علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی امام کبیر ہیں. اب بتا, ارے تیرا امام, تیرا پیشوا جس کو اپنا امام مانے, اور صرف امام نہ مانے, امام کبیر مانے, اور وہ امام کبیر کہیں کہ مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والا عاشق ہے, عاشق حرم مدینہ ہے, عاشق رسول ہے, یا کہنا اس کو بھی کہ نواب صاحب یہ رنڈی بازی کا شوق, اور یہ علامہ محمد بن یعقوب صاحب یہ طوائفوں والا لفظ اور یہ ذوق معاذ اللہ ان حضرات کے ہاں اس کا تصور بھی. دیکھیں قاری سامعین ناظرین, میں ایک عرض کروں, لفظ محبت ہو, الفت ہو, پیار ہو, عشق ہو, یہ تمام الفاظ ان کا استعمال دیکھا جائے گا. اگر غیر محرم سے کوئی محبت کرتا ہے, الفت کرتا ہے, پیار کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ لفظ محبت ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو مرضی ہو سو ٹھیک ہے. ارے کیسا تو بیوقوف اور پاگل نادان ہے. اسی طرح دیکھا جائے گا کہ عشق کس سے کیا جا رہا ہے. اگر تو عشق ہو اس موٹے دماغ میں راج ربانی والا تو پھر یقیناً مانا وہی ہوگا جو اس کا ذوق ہے کہ عشق سے مراد رنڈیوں اور طوائفوں کے ساتھ عشق کرنا ہے. اور اگر عشق سے مراد ہو مدینہ منورہ سے عشق کرنا, ہاں یہ تو محبوب ہے, یہ تو قابل احترام ہے. اگر عشق ہو اللہ سے, رسول اللہ سے, صحابہ سے, قرآن سے, سنت سے, ارے یہ تو انتہائی محترم ہے, اس کو کون غلط کہے گا؟ ارے نادان, تجھے ہر طرف رنڈی بازی رنڈیاں ہی نظر آتی ہیں, طوائفی نظر آتی ہیں, کچھ شرم کرنی چاہیے. بارہ عزیزان محترم, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں نے تو بتا دیا ہے جی. یہ دوبارہ دیکھ لیں, یہ المغانم المطابہ, یہ تاریخ مدینہ منورہ پہ عظیم کتاب ہے جو سعودی گورنمنٹ نے چھاپی ہے. کہاں گلاب کا پھول اور کہاں مٹی کی دھول, کہاں ہیرا اور کہاں یہ مٹی کا نہیں گندگی اور غلاظت کا ڈھیلا. اور غیر مقلدو لا مذہبو, تم کس سادگی میں مرے جا رہے ہو, اس بیوقوف کے پیچھے چلتے ہو, اس کے مقلد بنتے ہو. تقریر کرنی ہے کسی متقی کی کرو, تقریر کرنی ہے کسی صاحب علم و عمل کی کرو, تقریر کرنی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کر لو جو تابعی ہیں, تقوی کے امام تھے, علم و فقہ اور اجتہاد کے امام تھے. جو غیر مقلد ہوتے ہیں, جو غیر مقلد ہوتے ہیں, وہ نفس پرستش کرتے ہیں, وہ نفس پرستش کرتے ہیں. تقلید وہ خود بھی کرتے ہیں, تقلید وہ خود بھی کرتے ہیں, سنت کی نمائش کرتے ہیں. اندھوں کو ہدایت کیسے ملے, اندھوں کو ہدایت کیسے ملے, اندھوں کو پکڑ کر چلتے ہیں, اندھوں کو ہدایت کیسے ملے, اندھوں کو ہدایت کیسے ملے, اندھوں کو پکڑ کر چلتے ہیں. بینوں سے عداوت رکھتے ہیں, بینوں سے عداوت
दावत रखते हैं, बीना की शिकायत करते हैं। खैर बातें अपनी जगह पे होती रहेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इसको तुम कहो, तुम, कि ना किसके पास इल्म है, ना अमल है, ना तकवा है, बस वो जुबान है, वो चलती है जो भी चले जुबान पे, इसको नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं, इसको इल्म ही नहीं है। इसी का इमाम है, इसका पेशवा, उसको अपना बड़ा मानता है, अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खान साहब। मैं फिर कहता हूँ रहमतुल्लाह ताला अलैह जी, अगर यही लफ्ज़ जी अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खान की किताबों में मिल जाए तो फिर क्या ख्याल है, क्या कहेगा? यानी तू अवाम को ये तासुर देना चाहता है कि मेरे बड़े सारे के सारे इसी जोड़ के थे, इन लंबियों और तवाइफ। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं कहता जी, मैं नहीं कहता, ये कह रहा है कि जिसने लफ्ज़ इश्क इस्तेमाल किया है वो रंडीबाजी और तवाइफों का ज़ौक़ और शौक रखने वाला है। मैं फिर कहूंगा कुल्लु इनाइन यतवश्शहु बिमा फी, ये गंद तो इसी के अंदर धरा हुआ, इसी के दिमाग में है, इसी बर्तन में गंद है, वही उछल रहा है, वही निकल रहा है। वरना उलमा उम्मत की नजरों में इश्क का ये माना नहीं है। अरे उलमा रब्बानियीन को क्या लगे तेरी इस रंडीबाजी से, कैसा नालायक आदमी है। मैं तुझे अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खान, जो गैर मुकद्दरों के बहुत बड़े आलिम हैं, बल्कि इनके बुनियादी वो पेशवा हैं, वो क्या कहते हैं जी, उनकी किताब है, उस किताब के अंदर ये मासर सिद्दीकी के बेटे ने तरकीब दी है, नवाब सिद्दीक हसन खान के बेटे ने तरकीब दी है। और ये रही मेरे प्यारे मासर सिद्दीकी जनाब सैयद अली हसन खान फरजंद साहिब सवानी, कहते इन्नी आशिक़तु अला इक़ामति ताबतिन फमता अफूज़ु बिजन्नति दुनियाई। यह अरबी का शेर है, ये इसके अंदर ये लिख रहा है, जरा सोच के बात करो। आशिक़तु आशिक़तु आशिक़तु, मुझे मदीना मुनव्वरा में रहने का इश्क है, दुनिया की ये जन्नत मुझे कब मिलेगी। मासर सिद्दीकी जिल्द 2 है, सफ़ा 28 है। मेरे प्यारे, इसको जरा गौर से देख ले, तुझे कहाँ इतनी फुर्सत या तुझे कहाँ इतनी तौफीक, तुझे कुरान को क्या पढ़ना है या हदीस को क्या पढ़ना है, तू अपने बड़ों की किताबें नहीं पढ़ सका आज तक। तुझे ये नहीं पता कि जिन लोगों ने तुझे तुझ जैसे बेवकूफों को जन्म दिया और जिन्होंने तुझे इस रास्ते पे चलाया, उनका अपना क्या नजरिया है। आगे चलते यही अल्लामा साहब इसी किताब के अंदर उनका शेर मौजूद है, फारसी का शेर। अब देखिए अरबी का शेर मैंने पेश किया, इन्नी आशिक़तु अला इक़ामति ताबती। अब फारसी सुन ले, कहते चे हजरते के फरुमानदान वादिया इश्क जी, चे हजरते के फरुमानदान वादिया इश्क, उम्मीदगाहे नदारंग गैर आन दरगाह। क्या वो क्या खूब हाजिर है कि वादी इश्क में जी, वादी इश्क में क्या कहेगा, वादी रंडीबाजी, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, वादी तवाइफ। तो कैसा तो बेवकूफ आदमी है, अपनों को ही डुबाए जा रहा है, अपनों को ही मारे जा रहे हैं और उसी शाह को काट रहे जिसको बैठे हुए हैं। उलझा है कौन यार का जुल्फे दराज में, वो आप अपने दाम में सयाद आ लिया। ऐसा आया, अब छूट नहीं पाएगा, अब नहीं बचेगा। तो ये वादी इश्क का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो क्या खूब हाजिरी है कि वादी इश्क में उतरने वालों के लिए इस दरगाह के अलावा और कोई उम्मीद की जगह नहीं है। ये मासर सिद्दीकी जिल्द 4 सफ़ा 193 है। मासर सिद्दीकी जिल्द 4 सफ़ा 193। आइए अब कहेगा कि जनाब ये इश्क का लफ्ज चूंकि इनकी किताबों में उर्दू में इस्तेमाल हुआ है और तुम फारसी और अरबी के शेर पढ़ रहे हो और तर्जमा भी मैं इसलिए साथ कर रहा हूँ, अवाम को भी समझ आ जाए बात, लेकिन अवाम को तो सिर्फ लफ्ज इश्क बताना है ना, कहाँ कहाँ है, इसको सिखा रहा हूँ। इस बेचारे को क्या पता फारसी क्या है, इसे क्या पता अरबी क्या है, उसका माना क्या है, जो कुरान पाक की आयतें भी अगर पढ़ जाता है और अपनी तरफ से झूठी हदीसें भी घड़ के अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह पेश कर जाता है। आइए नवाब साहब का उर्दू का शेर भी
میں پڑھتا چلوں. کہتے ہیں ہمیں تو عشق نے مجبور ہی سجا رکھا. جی فرمائیے اب طبیعت ٹھیک ہوئی؟ ہمیں تو عشق نے مجبور ہی سجا رکھا. الہی کون ہے جو اختیار رکھتے ہیں؟ ہم تو مجبور ہیں عشق کے مارے ہوئے. عشق نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے, ہمارے پاس اختیار ہی نہیں. اتنا عشق غالب ہے. اب کیا کہے گا؟ تیرے پیشوا, تیرے بڑے, تیرے بانی مبانی پر یہ کون سا عشق غالب تھا؟ میں تو غلط اس سے مراد نہیں ہوگا نا, میں ان کو غلط نہیں کہتا. تو ذرا اپنی توجیحات کو دیکھ اور اپنی تردیدوں کو دیکھ. یہ حوالہ جلد نمبر 4 صفحہ 214 یہ رہی معاصر صدیقی. اب یہ کتاب ذرا گنتا چلا اور ان حوالوں کو دیکھتا چلا. کرے گا یہی تبصرہ کر ذرا. اب کیا دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو جا, یا سنگ ہو جا. یہ عذر امتحانے, یہ عذر امتحانے, جذب دل کیسا نکل آیا. یہ عذر امتحانے, جذب دل کیسا نکل آیا. ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. خیر باتیں اپنی جگہ پہ ہوتی رہے گی. عزیزان محترم, اس کو تم کہو, تم, کہ نہ کس کے پاس علم ہے, نہ عمل ہے, نہ تقوی ہے, بس وہ زبان ہے, وہ چلتی ہے جو بھی چلے زبان پہ. اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کو علم ہی نہیں کیا. اسی کا امام ہے, اس کا پیشوا, اس کو اپنا بڑا مانتا ہے, علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب. میں پھر کہتا ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی اگر یہی لفظ جی علامہ نواب صدیق حسن خان کی کتابوں میں مل جائے تو پھر کیا خیال ہے, کیا کہے گا؟ یعنی تو عوام کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میرے بڑے سارے کے سارے اسی ذوق کے تھے, ان لمبیوں اور طوائف والوں. استغفر اللہ, میں نہیں کہتا جی, میں نہیں کہتا. یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے لفظ عشق استعمال کیا ہے وہ رندی بازی اور طوائفوں کا ذوق اور شوق رکھنے والا ہے. میں پھر کہوں گا کل یتوشح بما فی, یہ گند تو اسی کے اندر بھرا ہوا, اسی کے دماغ میں ہے, اسی برتن میں گند ہے, وہی اچھل رہا ہے, وہی نکل رہا ہے. ورنہ علماء امت کی نظروں میں عشق کا یہ معنی نہیں ہے. ارے علماء ربانی ان کو کیا لگے تیری سے رنڈی بازی سے, کیسا نالائق آدمی ہے. تجھے علامہ نواب صدیق حسن خان جو غیر مقدسوں کے بہت بڑے عالم ہیں, بلکہ ان کے بنیادی وہ پیشوا ہیں, وہ کیا کہتے ہیں جی, ان کی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر یعنی معاصر صدیقین کے بیٹے نے ترتیب دی ہے, نواب صدیق حسن خان کے بیٹے نے ترتیب دی ہے. اور یہ رہی میرے پیارے معاصر صدیقی جناب سید علی حسن خان فرزند صاحب سوانے, کہتے انی عاشقت علی اقامت طابت فمتا افوز بجنت الدنیا. یہ عربی کا شعر ہے, یہ اس کے اندر یہ لکھ رہا ہے, ذرا سوچ کے بات کرو. عاشقت عاشقت عاشقت, مجھے مدینہ منورہ میں رہنے کا عشق ہے, دنیا کی یہ جنت مجھے کب ملے گی. معاصر صدیقی جلد 2 ہے, صفحہ 28 ہے. میرے پیارے اس کو ذرا غور سے دیکھ لے. تجھے کہاں اتنی فرصت یا تجھے کہاں اتنی توفیق, تو نے قرآن کو کیا پڑھنا ہے یا حدیث کو کیا پڑھنا ہے, تو اپنے بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھ سکا آج تک. تجھے یہ نہیں پتا کہ جن لوگوں نے تجھ جیسے بیوقوفوں کو جنم دیا اور جنہوں نے تجھے اس راستے پہ چلایا ان کا اپنا کیا نظریہ ہے. آگے چلتے یہی علامہ صاحب اسی کتاب کے اندر ان کا شعر موجود ہے, فارسی کا شعر. اب دیکھیں عربی کا شعر میں نے پیش کیا, انی عاشقت علی اقامت طابت. اب فارسی سن لے, کہتے چھ حضرت کے فروماندگان وادی عشق, جی چھ حضرت کے فروماندگان وادی عشق, امیدگاہ ندارند غیر آن درگاہ. کیا
وہ کیا خوب حاضری ہے کہ وادی عشق میں، جی وادی عشق میں کیا کہے گا؟ وادی رنڈی وادی استغفر اللہ معاذ اللہ، وادی طوائف. تو کیسا تو بیوقوف آدمی ہے، اپنوں کو ہی دبائے جا رہا ہے، اپنوں کو ہی مارے جا رہے ہیں، اور اسی شاہ کو کاٹ رہے جس کو بیٹھے ہوئے ہیں. الجھا ہے کون یار کا زلف دراز میں، وہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. ایسا آیا اب جھوٹ نہیں پائے گا، اب نہیں بچے گا. تو یہ وادی عشق کا لفظ استعمال کیا کہ وہ کیا خوب حاضری ہے کہ وادی عشق میں اترنے والوں کے لیے اس درگاہ کے علاوہ اور کوئی امید کی جگہ نہیں ہے. یہ معاصر صدیقی جلد 4 صفحہ 193 ہے. معاصر صدیقی جلد 4 صفحہ 193. آئیے اب کہے گا کہ جناب یہ عشق کا لفظ چونکہ ان کی کتابوں میں اردو میں استعمال ہوا ہے اور تم فارسی اور عربی کے شعر پڑھ رہے ہو، اور ترجمہ بھی میں اس لیے ساتھ کر رہا ہوں عوام کو بھی سمجھ آ جائے بات، لیکن عوام کو تو صرف لفظ عشق بتانا ہے نا کہاں کہاں ہے، اس کو سکھا رہا ہوں. اس بیچارے کو کیا پتا فارسی کیا ہے، اسے کیا پتا عربی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، جو قرآن پاک کی آیتیں بھی غلط پڑھ جاتا ہے اور اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں بھی گھڑ کے استغفر اللہ معاذ اللہ پیش کر جاتا ہے. آئیے نواب صاحب کا اردو کا شعر بھی میں پڑھتا چلوں. کہتے ہیں ہمیں تو عشق نے مجبور ہی سزا رکھا. جی فرمائیے اب طبیعت ٹھیک ہوئی؟ ہمیں تو عشق نے مجبور ہی سزا رکھا، الہی کون ہے جو اختیار رکھتے ہیں. ہم تو مجبور ہیں، عشق کے مارے ہوئے، عشق نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں، اتنا عشق غالب ہے. اب کیا کہے گا؟ تیرے پیشوا، تیرے بڑے، تیرے بانی مبانی پر یہ کون سا عشق غالب تھا؟ میں تو غلط، اس سے مراد نہیں ہوگا نا، میں ان کو غلط نہیں کہتا. تو ذرا اپنی توجیحات کو دیکھ اور اپنی کرتوتوں کو دیکھ. یہ حوالہ جلد نمبر 4 صفحہ 214 یہ رہی معاصر صدیقی. اب یہ کتاب ذرا گنتا چلو اور ان حوالوں کو دیکھتا چلو. کرے گا یہی تبصرہ کر ذرا. اب کیا دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا. شاید تمہارے دل میں اتر جائے میری بات. تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات. جب بصیرت ختم ہو، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات. قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت